بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کینڈیڈیٹس کو پیغام سندھ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج آپ سے جو چیز شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی 15 جو پٹیشنز فائل ہوئی تھی سکھر برانچ میں، وہاں پہ ان کی مرجنگ کے بعد جوائنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس ہیئرنگ میں آئی بی اے، سندھ حکومت اور جو درخواست گزار تھے تمام فریقین شریک ہوئے اور ان کے وکلاء شریک ہوئے۔ وہاں پہ کوسچننگ آنسرنگ کے کافی سیشنز ہوئے، ڈسکشنز ہوئیں، آئی بی اے نے اپنے جوابات بتائے، وکلاء نے ان سے سوالات کیے، ججز نے ریمارکس دیے۔ تو تمام تر چیزیں آپ کو جو ہے نیوز پہ مل چکی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ابھی میں اس تمام پروسیس کے بارے میں کمنٹ کروں گا کہ ایکچولی کیا ہوا ہے اور آگے نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو کافی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ پورے نتائج کالعدم قرار دیے جائیں گے، یا آیا یہ جو پی ایس ٹی جی ایس کا جو ابھی فزیکل اپیرنس کے بعد بھرتیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے کیا وہ رک جائے گا، یا دوسرے سوالات ہیں کیا دوبارہ سے ری ایگزامینیشن ہوگی۔ تو ڈفرینٹ میسیجز آ رہے تھے، کافی سوالات آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے تمام تر جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ایک جوابات دے دوں اور سمجھا سکوں کہ ایکچولی کیا سچویشن بن رہی ہے اور نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آئی بی اے کی جو ہے وہ مینجمنٹ کے ایشوز تھے، جس کی وجہ سے جو گریس مارکنگز تھی انہوں نے کون سے سوالات ان کے غلط ہوئے ہیں جو ان کے پیپرز میں تھے، تو انہوں نے پھر کن مارکس کی جو ہے غلط مارکنگز کی کن لوگوں کو کریکشن کر کے مارکس دیے ہیں، یہ ابھی تک پروسیس پورا مبہم ہے۔ اس پہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے کس پیپر میں کون سا سوال غلط تھا اور جس کی انہوں نے کریکشن کر کے اور جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو گریس مارکس دیے ہیں۔ تو یہ ایشو تھا، جینین ایشو تھا، جس پہ ابھی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ جتنی بھی آئی بی اے کی پیپرز ہیں ان پہ ایک انہوں نے کمیٹی بٹھا دی ہے کہ بھئی جتنے پیپرز ہیں ان کو آؤٹ کیا جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کون سے پیپرز میں کون کون سی غلطیاں تھیں، اور اگر وہ غلطیاں واقعی ہیں تو ان کو ڈسکلوز کر کے پبلک کیا جائے، اور پھر ان کی جو ہے گریس مارکس ان کینڈیڈیٹس کو دیے جائیں۔ کیونکہ ابھی جن کو کینڈیڈیٹس کو ملی ہیں گریس مارکس، ان کا پتہ نہیں ہے کہ مطلب ان کا کون سا سوال غلط تھا اور کس سوال کی ملی ہے، اور جس کو نہیں ملی اس کو بھی نہیں پتہ کہ آیا کس پیپر کے کون سے سوالات کی غلط مارکنگ دینی ہے نہیں دینی۔ تو ابھی تک یہ سلسلہ تھا۔ ابھی یہ انشاءاللہ 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے ہائی کورٹ نے، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے وہ کلیئر کرے گی کہ کون کون سے سوالات غلط ہیں اور ان کے گریس مارکس کن کے کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں، یا اگر جس کو نہیں ملے تو ان کو وہ دیے جائیں اور ان کی ریمارکنگ کی جائے۔ تو ایک تو یہ ایشو تھا، یہ کلیئر ہو گیا ہے، 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہارڈ ایریاز کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اور ان ہارڈ ایریاز کو دوبارہ سے جو ریوائز کیا گیا ہے، تو اس پہ بھی وکلاء نے دلائل دیے کہ یہ بھی پولیٹیکلی جو ہے کچھ ایریاز کو دوبارہ سے ان ہارڈ ایریاز میں کاؤنٹ کر دیا گیا ہے، تاکہ وہاں کا رزلٹ جو ہے لوور رزلٹ اس کو مرج کر کے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو نوکریاں دی جائیں، جس پہ اوورآل جو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کا ایگزام ہے ان کی جو بھرتیوں کی شفافیت پہ ہے وہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو کیونکہ دوسرے ڈسٹرکس ہیں جو یا اس ڈسٹرکٹ کی دوسری یو سی سے، وہاں پہ اگر کوئی 54 والا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی، تو یہ جو نیا ہارڈ ایریا شامل کیا گیا ہے پولیٹیکلی، تو اس کے بیسس پہ اگر وہاں کا 33 والا مارکس لے رہا ہے تو یہ پھر پورے میرٹ کی شفافیت پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ایشوز سے ڈسکس ہوئے ہیں۔ پھر ہائی کورٹ نے ایک دوسرا آرڈر یہ بھی دیا ہے کہ بھئی جو بھی ہارڈ ایریاز ہیں ان کی ریویژن کی جائے، ریوائز کیا جائے، دیکھا جائے کہ کون سے ہارڈ ایریاز جو ہیں وہ پہلے سے شامل ہیں اور کون سے ہارڈ ایریاز بعد میں شامل ہوئے ہیں، تاکہ ان کو پھر ریکٹیفائی کر کے اس کے بعد نیکسٹ فیصلہ ہوگا۔ تو ابھی تک یہ کوئی پروسیس فائنل نہیں ہوا، یہ ہیئرنگز چل رہی ہیں، ایز اٹ از چلتی رہیں گی، اپنے وکلاء اپنے دلائل دیتے رہیں گے، آئی بی اے اور سندھ گورنمنٹ اپنے جوابات داخل کراتی رہے گی، اور اس کے بعد ججز کے ریمارکس آتے رہیں گے۔ تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پروسیس تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پروسیس پورا کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اوورآل پورا پروسیس فلی ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے۔ باقی کچھ جو مینجمنٹ لیول کے ایشوز تھے اور جو کچھ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں ہارڈ ایریاز والے، تو یہ گورنمنٹ اس پہ دیکھے گی، ہائی کورٹ اپنے اس پہ فائنل جو ڈیسیشن دے گی اسی کے حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو
اس وجہ سے کہ کینڈیڈیٹس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ پر امید رہیں. جو کینڈیڈیٹس کوالیفائڈ ہیں ان کو جابس ملیں گی. باقی یہ ہے کہ جن کے مارکس 54 ہیں یا 53 ہیں ان کے لیے بھی یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ابھی نیکسٹ وے میں جو کورٹ آرڈر کرے گی میں بھی ان کو بھی آفر آرڈرس وغیرہ کا پروسیس بعد میں شروع کیا جا سکے, تو وہ شاید نیکسٹ فیز میں شروع ہو. تو باقی اول آر جو ہے یہ ایگزامز وغیرہ کل عدم قرار نہیں ہوں گے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ لائیو رہیے, آپ کو ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ.